السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، بیان، وظیفہ، تعلیم کرنے سے پہلے دیکھیے، یہ پچھلے رمضان سے 3 دن پہلے 2 صحابہ مریدین سالکین ان کے کہنے پر یہ سلسلہ شروع ہوا، جس کا کافی فائدہ ہوا۔ سوشل میڈیا سے ہم دور تھے، ابھی بھی یہ سٹینڈ پڑا ہے، وہ جو ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی پڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب ہم نے ایڈیٹنگ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا مقصد ہے پیغام، تو پیغام پہنچ رہا ہے، وہ سادہ ویڈیو یا ایڈیٹنگ ہو، پیغام تو پہنچ رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے اصرار تھے، میں نے کہا اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے لیے ہمارے 2-3 گھنٹے ضائع ہو جائے، بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آواز لوگوں کو پہنچتی رہے گی، پھر غلام علی شاہ کا شکل لوگوں کو آ رہا ہے، تو اس سے آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ بعد میں اگر کوئی چاہتے تو جو چینل ہے اس پہ ایڈیٹنگ کرتے رہیں، لیکن ہمارا مقصد اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارا مقصد امت مسلمہ، اتحاد بین المسلمین کا ہے، ہمارا مقصد فرقہ واریت کا نہیں ہے۔ یہی بزرگان دین ہے جس نے تمام فرقوں کو ازل سے ابد تک اکٹھا رکھیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کون سے عالم دین، آپ مجھے کسی عالم کی مثال دے رہے کہ اس نے اکٹھے کی ہو؟ یہ تو میرے خواجہ، یہ تو میرے غوث العظم، یہ میرے شیخ داتا حجویری، بابا فرید، لال شہباز قلندر، ان بزرگان دین کا احسان ہے اس امت مرحومہ پر۔ دین صوفیہ کرام نے پھیلایا، مولانا تو ہمیشہ سے لڑتے آ رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، ادھر نکاح نہیں ہوتا، ادھر نکاح ہوتا ہے، ادھر جنازہ نہیں ہوتا، ادھر جنازے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک تماشا بنایا ہوا ہے، جس طرح شریعت ان کی گھر کا ہو، ایسے نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اب دیکھا جائے تو معاشرے میں گھٹن ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور پریشانیاں بے قرار ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، آفات ہے، ناگہانی آفات ہے، مال میں برکت نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، ظلم کے شر سے، ظالم کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، دشمن کے نقصان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، چور و ڈاکوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جس کا کوئی چیز گم ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، اس کی واپسی کا کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی گھر سے بھاگ جائے، گمشدہ ہو جائے، پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ کسی پر بیجا مقدمات ہے، زمین کے مقدمات ہے، جہیز کے مقدمات ہے، طلاق کے مقدمات ہے، کہیں بندے پہ ہے، کہیں بندی پہ ہے، پریشانی ہے، شادی میں رکاوٹیں ہیں۔ اور آج کل تو جتنا بھی ہم سن رہے ہیں، سینکڑوں، ہمارا تجربہ ہے 40 ایئرز کا، جو لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں نا جی، تو یہ اپنے ہاتھوں سے برباد ہو رہی ہے، منمانی میں برباد ہو رہی ہے۔ اور نکاح سے پہلے جو آپ جسم کی نمائش کرتے ہیں نا جی، اور چیٹنگ کرتے ہیں، تو بعد میں آپ جو ذلیل اور رسوا ہوتی ہے، آپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ کوئی خودکشی کرتا ہے، پھر کوئی نیند کے زولپ اور لیکزوٹونل 10 گولیاں کھاتے ہیں، پھر ماہر نفسیات کے سہارے لیتے ہیں۔ تو محبت کی منزل نکاح زنا نہیں۔ تو سوشل میڈیا کی بربادی کا باعث بھی یہ ہے کہ اکثریت لڑکیاں، ان کا یہ حال ہے۔ تو رات بھی کچھ خواتین، میں نے کہا جب برباد ہو گئی تو آپ کو پھر غلام علی شاہ آیا، آپ کو کوئی حیا کا پاس نہیں تھا، کوئی شریعت کا پاس نہیں تھا، کوئی اخلاقیات کا پاس نہیں تھا،
سرتفا حیا ہو گئے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو جب آپ غیر شرعی کام کریں گے تو آپ نے تو ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، تو پھر اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق میں برکت نہیں ہے۔ کوئی شیخ کے تلاش میں ہے کہ مجھے اچھا مرشد ملے، رہنمائی ملے، عمر درازی کے لیے، تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، رہنمائی کے لیے، روحانی امراض، جسمانی امراض کے لیے، جادو جنات کے لیے، کینسر زدہ یا شوگر، نظر بد کے اثرات سے علاج کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو یاد رکھیے گا یہ جو قرآنی آیت قرآنی عمل میں بتا رہا ہوں، یہ اکابرین بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ قرآنی آیت ہے اور میرا برسوں کا عمل ہے۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی حل نظر نہیں آتا، تو پھر اس آیات قرآنی سے میں کام لیتا ہوں اور اللہ سن لیتا ہے، لیکن کثرت سے پڑھتا ہوں اور معنی پر سوچتا ہوں اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہی مجھے نجات دے گا، وہی کشائش دے گا، وہی اس مصیبت سے مجھے نجات دے گا، اس دلدل سے مجھے نکالے گا۔ تو میں پھر رائٹ لیفٹ کبے سجے نہیں دیکھتا، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے غیر اللہ کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ مخلوق کو ویسے آپ اس پہ کیوں اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اپنے معاملات ہیں، چلائے رکھو، کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ زندگی میں کافی دھوکے کھائے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا فلسفہ تو یہ نہیں ہے نا۔ میرا اللہ چاہے تو نظام متحرک رہے گا، آسمانی نظام، اور جس کی کرم کی چکی چلتی ہے نا، اس کے ساتھ کوئی پنگے نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی پنگا لے گا تو اس کی انگلیاں ٹوٹے گی، ہاتھ ٹوٹے گا، تراش خراش آئیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، جس کی کرم کی چکی چل رہی ہے نا، اس سے دور رہو، الفاظ خیر سے یاد کرو، الفاظ شر سے نہیں، آزمائش میں چلے جائیں گے۔ ہاں، کسی کی ضرورت سے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا مسلمان کا شیوا نہیں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، بہتر ہے تو رات کو یا دن کو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف، جو بھی درود آتی ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھے جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اس کے بعد یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر حصول مراد تک، حصول حاجت تک کثرت سے 40 دن تک آپ لے جائیں۔ انشاءاللہ ایک ہی چیلے میں اللہ کرم کرے گا، اللہ فضل کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ۔ قبولیت کے لیے یقین شرط ہے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ مضطرب ہیں، آپ بے قرار ہیں، آپ بے چین ہیں، آپ گھبراہٹ میں ہیں، آپ تکالیف، مصائب، آزمائش میں چلے گئے، ان کے شکار ہیں، بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، تو یہ سورہ نمل کی آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ لوگوں کی مصیبت ہے اس دلدل سے آپ لوگوں کو نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں تک پڑھنا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْإِلَٰهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ یکشف السوء تک پڑھنا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مضطر، بے قرار، بے بس، لاچار، اضطراب اور بے قرار کی دعا اور پکار کو قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے چینی میں، اضطراب میں، بے قرار میں، گھبراہٹ میں دعا اور پکار کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے؟ یہ میرے اللہ فرماتا ہے، کون ہے؟
اذا دعاہم، جب وہ اسے پکارتا ہے، وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو استرار میں، بے چینی میں، گھبراہٹ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ مستر کی کیفیت سے نکالنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ بے قراری کو قرار میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ آزمائش سے نکالنے، نجات دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اس طرح قرضداری لے لیں، اس طرح بیماری لے لیں، اسی طریقے سے جو مسائل میں آپ گرے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ ایسے تفکر سے پڑھیں، تصور سے، مصیبت نہیں رہے گی، تکلیف نہیں رہے گی، استرار نہیں رہے گا، بے چینی رہے گی، بے قراری نہیں رہے، بیماری نہیں رہے گی، آزمائش نہیں رہے گا۔ عمل کیجئے گا یقین کے ساتھ، سرسوں پہ وہ ہتھیلی میں سرسوں جمانا چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا کے عاملین، نام نہاد پیر ہیں وغیرہ سے دیکھیں، آپ لوگوں کو رجت ہو جاتی ہے، وہ خود پڑھتے نہیں ہیں، اور جو یہ کتابی جو وظائف ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، اس کتاب سے تعویذات کے نام پہ، صالحین کے وظائف کے نام پہ، مجربات کے نام پہ، جب تک کسی کامل کے صحبت میں آپ نہیں جائیں گے، اکمل کی صحبت میں نہیں جائیں گے، رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے، اگر رجت کا 100% نہیں 200% خرچہ ہے، اور اکثریت لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس آ رہے، ہم نوری فراست سے جب دیکھتے ہیں تو وہ رجت میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ رجت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو عملیات کا پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور بعض وہ لوگ تجویز کرتے ہیں جو خود عامل بھی نہیں ہوتے، ان کے اعمال میں نہیں ہوتا، وہ خود پڑھتے نہیں ہیں، بس آپ کو پڑھا دیتے ہیں اور آپ مشکلات کی آزمائش میں چلے جاتے ہیں۔ تو عمل کیجئے گا، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور اپنے لیے بھی کریں، انشاءاللہ العزیز یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔